قبلہ جناب قاسم رضا نقی صاحب سے تجیب ممبر اور فضائل مسائل اہل بیت بیان فرمائیں اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد اللہم صلی وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمحسن الباقریہ والآثار الجاہلیہ وعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیۃ محمد محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام تلک آیات القرآن الحکیم رحمتہ وہدی للمحسنین، صلوات محمد محمد امام بارگاہ باب العلم میں آپ عشرہ محرم الحرام کی 8ویں تقریب سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو سلام رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو زمانے کے شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ عزادار بی بی بطول کی دعا ہے، اور جس کی دعا ہے اسی کی رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی پروان چڑھتے رہیں گے۔ ہر بستی سے، ہر شہر سے، ہر کوچے سے، ہر گاؤں سے حسین حسین کی صدائیں بلند ہوں گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کہاں کہاں عزاداری ہو رہی ہے۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سا شہر ہے جہاں پر ذکر حسین نہ ہو رہا ہو؟ دنیا کے وہ شہر جہاں سال کے 12 مہینے 10 مہینے برف گرتی ہو، وہاں بھی حسین کے چاہنے والے ماتم کر رہے، ذکر حسین کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا انتظام ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ذرا کہ حسین کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا شیشہ جسے آپ عرف عام میں ٹی وی کہتے ہیں، اس شیشے کا تعلق مولائے متقیان امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام اپنے دور میں کرا گئے تھے،
تھے ایک زمانہ آئے گا جب ایک ایسا شیشہ تیار ہو جائے گا۔ مولا اپنے صحابی جناب کمیل کے ساتھ، جن سے دعائے کمیل منسوب ہے اور مومنین اکثر تنہائیوں میں پڑھتے ہیں، جناب کمیل کے ساتھ نجف اشرف سے کچھ باہر چہل قدمی کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ نجف اشرف کے قریب پہنچ کر کمیل سے کہا، کمیل یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری قبر تیار ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری قبر تیار ہے، ہم یہاں دفن کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کمیل کا ہاتھ تھاما، آیت اللہ بسم اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد اور اس کے بعد مولا چہل قدمی کرتے کرتے بہت دور نکل گئے اور ایک مقام کی طرف اشارہ کیا، کمیل تمہاری قبر یہاں بنے گی، کمیل تمہاری قبر یہاں بنے گی۔ کمیل نے کہا، مولا زندگی بھر آپ کی جوتیاں اٹھاتا رہا، آپ کے ساتھ رہا، مولا مرنے کے بعد اتنی دور آپ کے مرکز سے اتنی دور دفن کیا جاؤں گا؟ مولا نے کہا، کمیل گھبراؤ نہیں، وہ وقت آئے گا جب یہ فاصلہ لمحوں میں ہمارے تمہارے زائرین طے کر لیں گے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ لمحوں میں یہ فاصلہ جو نجف اشرف گئے ہیں، جنہوں نے جناب کمیل کی قبر مبارک کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر پیدل چلا جائے یا پرانے زمانے کی سواریوں پہ چلا جائے تو یہ فاصلہ بہت لگے گا، لیکن آج کی تیز رفتار سواریوں پر یہ فاصلہ سمجھ کر 5 منٹ میں محدود ہو گیا۔ مولا نے کہا، وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ لمحوں میں تمہارے مرکز سے ہمارے مرکز پہ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اور تمہیں گھبرانا نہیں، اسے جنگل نہ سمجھنا، اسے بیابان نہ سمجھنا، اس لیے کہ اس میں تمہاری قبر کے گرد وہ آبادیاں بسائی جائیں گی جن میں وہ شیشے لگے ہوں گے، جن میں لوگ مشرق و مغرب کی تصویریں دیکھیں گے۔ کبھی پڑھیے گا دعائے کمیل کا مقدمہ پڑھیے گا تو مولا کا قول نظر آئے گا۔ آپ فقط دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کا ایک پس منظر ہے، جب اس پس منظر کو آپ پڑھیں گے تو یہ مولا کی پیشن گوئیاں سامنے آئیں گی۔ مولا نے کہا، جو بستیاں بسیں گی ان میں ایسے شیشے لگے ہوں گے، کسی نے آئینہ ترجمہ کیا، کسی نے شیشے ترجمہ کیا، تو اس میں ایسے شیشے لگے ہوں گے جس میں لوگ مشرق و مغرب کی تصویریں دیکھا کریں گے۔ مولا صدیوں پہلے بتا گئے تھے، کاش یہ مسلمان باب علم کو نہ چھوڑتا، اہل بیت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑتا، تو آج اسے یہودیوں کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ آج یہودی مسلمانوں کے محتاج ہوتے، آج عیسائی مسلمانوں کے محتاج ہوتے، آج ہندو مسلمانوں کے محتاج ہوتے، لیکن در علی کو چھوڑ کر مسلمان در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ لینا ہے علم آل محمد کے غیر سے، جبر بھائی، لینا ہے علم آل محمد کے غیر سے۔ اس ضد ہے نا، یہ ضد ہے کہ آل محمد سے علم نہیں دیں گے، لینا ہے علم آل محمد کے غیر سے۔ اس ضد نے ساری قوم کو جاہل بنا دیا، اس ضد نے ساری قوم کو جاہل بنا دیا۔ قدرت نے بھی کہا، جاؤ جاہل رہو، سلواریں اونچی کر کے، ہاتھوں میں لوٹا لیے ہوئے، کاندھوں میں پستل لیے ہوئے، مارے پھرتے رہو۔
دیکھیے میں محسوس نہیں کر رہا کہ مومنین کم ہیں، اور آپ نے محسوس ہونے نہیں دینا کہ مومنین کم ہیں، اس لیے کہ ایک مومن 70 مومن برابر ہوتا، تو مجمع کم نہیں ہے، مومنین اتنے ہی ہیں جتنے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مجمع کو کم ظاہر نہیں کرنا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہاں سے وہاں تک، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نہ جانے کہاں تک، نہ جانے کہاں تک مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ ہماری آنکھیں نہیں دے سکتی، قصور ہمارا ہے، آنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ارے مومنین کی ارواح بھی، آپ کے اعزاء کی ارواح بھی خدا کی قسم ذکر حسین میں آتی ہے، اور جو جس کی نیت ہوتی ہے، جو جس نیت سے دنیا سے گزرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک مولا کی بڑی چاہنے والی تھی، عمر بہت کم تھی، لیکن اللہ نے اسے ہدایت عطا کی، صبح و شام اس کا ذکر حسین میں گزرتا، 18-19 برس کا سن تھا، عاشق حسین، عاشق اہل بیت، صبح و شام نوحہ پڑھنا، صبح و شام ذکر حسین کرنا۔ اچانک وہ بیمار پڑی، 60 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اور بار بار کہتی تھی بھیا ہو سکے تو مجھے کربلا میں دفن کرنا، بھیا ہو سکے تو مجھے کربلا میں دفن کرنا۔ وقت بڑا کم تھا، بھائی تیاری کر نہ سکے، بہن دم توڑ گئی۔ جب بہن دم توڑ گئی تو 7 بھائی رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ظاہر سی بات ہے بڑی چہیتی بہن تھی، تو 7 بھائیوں نے کہا کہ ہماری بہن، ہم اپنی بہن کو دلہن نہ بنا سکتے۔ ارمان دل میں رہ گئے، 7 بھائیوں کے ارمان۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ گھر میں جتنا زیور تھا سب بہن کو پہنا دیا۔ ماں نے عروسی جوڑا پہنا دیا مرحومہ بیٹی، اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی گاؤں میں کوئی چور بھی تھا، اس نے سوچا کہ کمال ہو گیا، ایک مردہ ہو کے اتنے زیورات پہنے ہوئے۔ یہ وہ میں بات پڑھ رہا ہوں جو اخبارات میں آئی، حیدرآباد تکن کے اخبار میرے پاس کراچی میں موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ اس چور نے کہا بھائی یہ تو بڑا مالدار مردہ ہے۔ 1-2 راتوں کے بعد اس نے جناب وہی کام کیا جو اکثر ضمیر فروش کیا کرتے ہیں۔ اس نے جناب قبر سے مٹی ہٹائی اور جناب چاہا کہ میں مردے تک پہنچ کر وہ زیورات حاصل کر لوں۔ اب جو قبر سے مٹی ہٹائی، سلیب ہٹائی، تو عجب منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہاں تو ایک بڈھا لیٹا ہوا تھا، اس قبر میں، جس قبر میں اس مومنہ کو دفن کیا گیا تھا، اس میں ایک بوڑھا انسان لیٹا ہوا تھا، ایک بوڑھے کی میت تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، قبر بند کر دی، مٹی ڈال دی۔ اب وہ پریشان ہے، اب اس کے اندر کا انسان اب اسے پریشان کر رہا ہے کہ وہ اس واقعے کو لوگوں کو بتائے تو کیسے بتائے، کیسے بتائے۔ ظاہر بات اس کے دل پر ایک بوجھ ہے، اب اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی بتانا نہیں چاہتا کہ میں اس لیے میں نے قبر کھودی تھی کہ زیورات نوچ لوں۔ اب پریشان دل ملا رہا ہے، صبح شام اسے سکون نہیں مل رہا، قرار نہیں مل رہا۔ اب اس نے ایک افسانہ گڑھا،
اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک افسانہ گڑھا. کیا افسانہ گڑھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا بھائی؟ کہ وہ جو خاتون ہیں وہ اس قبر میں نہیں ہے، ان کی لاش غائب کر دی گئی اور وہاں پر کسی بھٹے کو دفنا دیا گیا. اڑتے اڑتے یہ خواب کی خبر اس کے 7 بھائیوں تک پہنچی. 7 بھائی تو ہتھیار لے کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے جناب کمشنر کو بلایا، ڈپٹی کمشنر کو بلایا، آئی جی کو بلایا، ڈی آئی جی کو بلایا، نہ جانے کس چیز کو جمع کر لیا. مجسٹریٹ آیا، کون آیا. بھائی اب دیکھو بھائی ہماری بہن میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کو زیورات پہنا کے دفنایا تھا، ایسا تو نہیں کسی نے ہمارا مردہ چوری کر لیا. یہ کیا پک رہا ہے؟ یہ کیسا خواب بیان کر رہا ہے؟ لوگوں نے سمجھایا ابھی یہ خواب کی باتیں ہیں. کل نہیں جناب، ہمیں کیسے یقین آئے؟ جناب قبر کو کھولا گیا. سب کی موجودگی، جتنے بھی بڑے بڑے اعلیٰ حکام تھے ان سب کی موجودگی میں اس قبر کو کھولا گیا. جب کھولا گیا تو وہی بڈھا نکلا، اس کی تصویریں لے لی گئی. اب سوال یہ ہوا کہ یہ بڈھا ہے کون؟ یہ اس قبر میں آیا کیسے؟ اب چہرے کی تراش خراش بتا رہی ہے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے، یہ ہندوستانی نہیں ہے. اس کی چہرے کی رنگت بتا رہی ہے، اس کے چہرے کے نقوش بتا رہے ہیں کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے. دیکھیے چہرے کے نقوش آپ کے بزرگوں کی عکاسی کرتے ہیں. آپ بھی جانتے نا جب کوئی بچہ دنیا میں نیا آتا ہے تو ہر دادا، ہر نانا، ہر دادی، ہر نانی، پھوپھی، چچی، خالہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تو ذرا اس کی ناک نانا سے ملتی ہے. یہ ہمارے آپ کے گھر کی باتیں ہیں نا سرکار. تو بچوں کو ان کے بزرگوں کے ذریعے سے ملایا جاتا ہے. تو کبھی یہ تو چہرے کے خد و خال سے ہندوستانی ہی نہیں معلوم ہوتا. حیدرآباد لیکن تو دور کی بات، یہ تو نہ مہاراشٹر کا ہے، نہ یو پی کا ہے، نہ بمبئی کا ہے، نہ اڑیسیا کا ہے، نہ بہار کا ہے، نہ بنگال کا ہے. وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. اور جس طرح سے اس نے کفن پہنا ہوا ہے ایسے کفن تو ہم پہناتے ہی نہیں. جناب اس کی تصویریں چھپ گئی اخباروں میں. جب اخباروں میں چھپی تو خوب چھپی. ایک نیا موضوع مل گیا اخباروں کو، جیسے آج کل چینلز کو ملا ہوا ہے. تو یہ صحافی حضرات کو کوئی نئی داستان چاہتے ہیں بس، اور اس کو ایشو بنا دیتے، اور ایشو بنا کر دولت کے انبار لگاتے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہید کون ہے، شہید کون نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آج کی بحث نہیں ہے کہ شہید کون ہے، شہید کون نہیں ہے. یہ بحث تو جمل سے شروع ہوئی. دیکھیے جملہ ممبر پہ آیا ہے، میں گھر سے نہیں لایا. یہ بحث تو جمل سے شروع ہوئی، صفین پہنچی، نہروان پہنچی. اگر اس دن فیصلہ کر لیتے کہ شہید کون تو آج اس بحث میں نہ الجھے ہوتے. وہاں تو سب کمپرومائز کر گئے. اس لیے کہ سامنے جو تھی وہ بھی قابل احترام، جس کے مقابل آئی وہ بھی قابل احترام. جب دو قابل احترام آمنے سامنے آ جائے اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اگر دو گروہ جن کو تم حق پہ سمجھتے ہو دونوں آمنے سامنے آ جائیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ حق پر کون ہے، تو بس یہ دیکھو کہ حملہ آور کون ہے. بس جس پر حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ. اب سمجھے آپ حسین نے کربلا کی زمین کیوں خریدی اور کیا آپ نے؟ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. مجلس میری آپ بناتے ہیں، میں گھر سے لے کے نہیں آتا. حسین نے کہا یہ کربلا میری جاگیر، یہ میری جاگیر ہے. اب جو باہر سے آئے گا وہ حملہ آور کہلائے گا. جو باہر سے
لشکر آئیں گے وہ حملہ آوروں کے کہلائیں گے. علی تھے وفد کے خلیفہ. لشکر آیا مقابلے پر, حملے میں پہل ادھر سے ہوئی. دنیا نے دیکھا کہ حملہ آور کون ہے, لیکن زبان ادب سے کہہ نہ سکے. لیکن علی نے کہلوا دیا, علی نے کہلوا دیا. اور یہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہی. قدرت کی مصلحتیں ہیں, وہی جانتا ہے نا کیوں زندہ رکھا ام سلمہ کو. تو ایک اس دن کے لیے رکھا اور دوسرے عاشور کی اہمیت بتانے کے لیے رکھا کہ خاک شفا بولتی ہے. کیا کیا ام سلمہ نے؟ ام سلمہ آئی, اپنے بیٹے کے ساتھ آئی, اپنے محرم کے ساتھ آئی علی کے پاس, اور کہا علی میں چلتی تمہارے ساتھ, میں بھی چلتی تمہارے ساتھ. کہاں؟ اونٹوں کی لڑائی میں بھی چلتی تمہارے ساتھ. اگر رسول اللہ نہ کہہ گئے ہوتے کہ میرے پاس گھر سے قدم نہ نکلنا, ایک قدم بھی نکالا تو فعل حرام. علی نے کہلوا دیا کہ جو آیا ہے حکم رسول کے خلاف آیا, اور حکم رسول مرضی الہی کا تابع. تو فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ شہید کون ہے, قاتل کون ہے. اگر زمانہ عدل و انصاف سے اسی دن فیصلہ کر دیتا, آج یہ نوبت نہ آتی کہ شہید کون ہے, قاتل کون ہے. ارے جو پڑھ پڑھ کے حملے کرے, پاک افواج کے جوانوں کو شہید کرے, ہماری پولیس کو شہید کرے, ہمارے محافظوں کو شہید کرے, تو ہماری افواج اس ملک کا فخر ہے. ہمارے قوم کے کتنے جوان ہیں جو اس فوج میں سینہ سپر ہیں, مولا انہیں سلامت رکھے. اور کیسی کیسی قربانیاں ہیں, اندازہ لگایا آپ نے. یہ ہے فیصلہ وقت نہ کرنے کی سزا. اب قدرت کہلوائے کہ بھی دیکھیے گا بحث چل رہی ہے, ابھی جمل بھی آئے گی, ابھی صفین بھی آئے گی, چینل بھی آئے گی, ابھی نہروان بھی آئے گا, اور وہاں پہ ہوگی بحث. ابھی تو ہمارا مولوی بولا ہی نہیں, آپس میں لڑنے دو, ہم تو فیصلے کے وقت بولتے ہیں. صلوات محمد دیکھیے, میں آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے کہاں لے گیا. آپ کے ذہن تر و تازہ ہو گئے. تو جناب اب پریشانیاں شروع ہوئی. تو کوئی صاحب جا رہے تھے عراق, کوئی صاحب عراق جا رہے, اخبار پڑھتے پڑھتے انہوں نے بریف کیس میں رکھا, چلے گئے عراق. فلائٹ تھی. جب عراق پہنچے 2 دن کاموں میں لگے رہے. دفتر میں جو گپ شپ ہوتی ہے اس کے دوران کسی نے کہا کہ بھائی, اس نے کہا کہ بھائی مجھے کربلا جانا ہے, مجھے کربلا جانا ہے, میں تو انڈیا سے آیا ہوں اور مجھے اب کربلا جانا ہے, دفتری امور میں نے سمیٹ لی. تو اس کے ساتھی نے کہا وہاں تو بھائی اگر بحث ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ تو وہاں پہ جو پرانا قبرستان تھا تھوڑا کربلا سے ذرا ملحق, خاص کربلا میں نہیں, اس سے بالکل اٹیچ بھی, وہاں جناب نہر کا پشتا ٹوٹا اور قبر بہہ گئی. نہر کا پشتا بند سمجھتے ہیں نا بچے تو جانتے ہوں گے, وہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کمزور ہوتا ہے. جب ٹھیکیدار ٹھیکے میں سے پیسے زیادہ کھا لیتا ہے تو پشتا کمزور بناتا ہے. جب کمزور بناتا ہے, پانی کا دباؤ پریشر بڑھتا ہے, وہ پشتا ٹوٹ جاتا ہے. تو وہاں بھی ایسے ہی, وہاں بھی ایسے ٹھیکیدار بہت سے, صرف یہاں تھوڑی ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جب وہ پشتا ٹوٹ گئے, پانی آیا اور قبروں کو بہا دیا. جب قبریں کو نقصان پہنچا تو
تو بہت سے مردے اٹھ کے تیرنے لگے پانی. تو جناب ایک عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا کہ اس میں لوگوں نے دیکھا کہ دلہن تمام زیورات پہنے ہوئے ایک قبر میں نظر آئی. یا اللہ یہ دلہن کہاں سے آ گئی؟ یہ بردہ کون سا ہے بھائی؟ یہ سارے زیور پہنے ہوئے. جناب تصویریں کھینچ گئی، وہ بھی آ گئی رات کے اخبار میں. یہ دیکھو یہ دیکھو، اب دکھا رہے ہیں اس ہندوستانی کو یہ ہے وہ دلہن. اور یہ ہمارے کلچر کے بالکل برعکس ہے. ہمارے یہاں کی دلہنیں یہ سرخ لباس نہیں پہنتی. ہمارے دلہنیں سرخ لباس نہیں پہنتی. یہ تو دلہن ہمارے عراق کی ہے ہی نہیں. اب جو چونک کے دیکھا اس دلہن کی تصویر کو تو وہ بھی چھپی تھی حیدرآباد تکین کے اخبار میں. انہوں نے جب اپنا اخبار نکالا پولیس کیس میں سے، کہا بھائی یہ تو یہ ہے. ہائے 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 بھائی دیکھو کتنا مل رہی ہے، 100% دونوں تصویریں ملا کے دیکھ لو، یہ دیکھو اور یہ دیکھو دونوں ایک. کیا بھائی اب یہ بتاؤ کہ جس قبر میں یہ دلہن تھی اس قبر میں دفن کسے کیا تھا؟ کہا اس کی بھی تصویر آئی ہے اخبار میں ایک روز. کہ وہ لاؤ، وہ اخبار میں ڈھونڈ کے لایا گیا، اس تصویر کو اس تصویر سے ملایا. جو ہندوستان میں جس کے چرچے ہو رہے تھے کہ یہ ہے کون، یہ ہندوستانی تو معلوم نہیں ہوتا. اب سمجھے میں آپ سے کیا کہنے جا رہا ہوں اور کیا کہہ کر جا رہا ہوں. یہ ہے نیت. نیت پروردگار نے دکھایا، اس صدی میں دکھایا. سن 1957 یا 57 کی بات قدرت نے دکھائی کہ دیکھو کہ اس کی نیت تھی کہ میں کربلا میں دفن ہوں، ہم نے بلا لیا جو بغیر نیت کے دفن ہوا تھا اسے اٹھا کے باندھے. یا علی یا علی مولا سلامت رکھیے. تو بس نیت، سارا دار و مدار نیت پر. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھی نیت، لیکن یہ قدرت کا ہم پہ احسان کہ آپ نے نیت کہ میں یہ نیک کام انجام دوں گا. مثلا میت کا غسل خانہ ہے، غسل میت کا، وہاں پہ کوئی چیز کم ہے، آپ نے کہا یہاں پر یہ چبوترا میں بنواؤں گا. نہیں بنوا سکے، کوئی مجبوری ہو گئی یا دنیا سے چل بسے. چونکہ نیت کی تھی، جیسے ہی نیت کی اجر مل گیا. اجر مل گیا، آپ کے حصے میں بن گیا. بنا نہیں ہے لیکن لکھ دیا گیا. لیکن آپ نے کسی، اللہ نہ کرے کسی برے کام کی نیت کی، جب تک نہیں لکھا جائے گا، جب تک آپ اس کام کو، اس غلط کام کو انجام نہیں دے رہے. اور مومن کے لیے تو اور رعایت ہے، اتنی اسے اور مہلت ملے گی کہ شاید وہ توبہ کر لے. ابھی نہ لکھو، ابھی نہ لکھو، ہمارا جانے والا ہے، شاید استغفار کر لے. تو کتنی بڑی فیسلٹی ہے. تو اندازہ کیجئے کہ نیت کا دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار، جو اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر، نیت پر ہے. اب شروع میرے بزرگ کہہ رہے تھے کہ قبلہ آج مجمع کم ہوگا کیونکہ آج شہر میں جلوس ہیں، گھر گھر نظر و نیاز ہے. میں نے کہا قبلہ میں تو مجمع کو کم سمجھتا ہی نہیں، اس لیے کہ ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک مجمع وہ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے جو تقریر شروع کی تھی وہ اپنے ہی انداز سے شروع کی.
اور اسی انداز سے ختم ہوگی. اور مسئلہ مجمع دیکھ لیجیے آپ کو مجمع پتہ کیوں کم لگ رہا ہے؟ یہ ہمارے شکر بھائی نے کام کیا ہے سر، جس کی وجہ سے آپ کو مجمع کم لگ رہا ہے. مجمع کل والا ہی ہے، انہوں نے اس ممبر کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے. اور ابھی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر سکھتیسن صاحب رضوی کے صاحبزادے ماشاءاللہ کہتے ہیں، مستعد رضوی صاحب مولا ابن ذاکر کے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سکھتیسن صاحب کی بڑی خدمات تھی. اور جب مرحوم کا انتقال ہوا ہے تو میں کراچی میں تھا، تو ان کی زبان پر آخری 7 دن یا 9 دن یا 6 دن، مجھے دن یاد نہیں ہے، یہ آخری کے جو ہفتہ تھا نا قبلہ کا مرحوم کا ذاکر اہل بیت ڈاکٹر سکھتیسن رضوی کا، اس 7 دنوں میں اس آخری ہفتے میں ان کی زبان پر صرف 2 جملے آتے تھے. اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری کوئی عزیز داری نہیں ہے، میری کوئی عزیز داری نہیں، اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صرف 2 ہی جملے ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. آپ کیا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ 2 جملوں کے علاوہ مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں کوئی کلام ہی نہیں کیا، کوئی وصیت نہیں، کوئی نصیحت نہیں، بس 2 جملے کہتے تھے ہر سوال کے جواب میں. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مولا کے ذاکر تھے، مولا کے ذاکر تھے، دنیا سے پلٹ رہے تھے، اپنے گواہ بنا رہے تھے، اپنے گواہ بنا رہے تھے. گواہ رہنا کہ سبط حسن نے زندگی بھر ذکر حسین کیا ہے، میں لا الہ الا اللہ کا کہنے والا، میں محمد و آل محمد کے در کا فقیر جا رہا ہوں، تو آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں. فیضان محترم دیکھیے کہاں سے کہاں بات آ جاتی ہے، یہ نگاہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں. ابھی تو میں نے آپ سے آپ کے بزرگوں کی بہت سی باتیں کرنی ہیں، جن محبت اچھا بہترین استاد تھے، پرشین کے استاد تھے، اردو کے استاد تھے، اور بڑے پروفیسر ڈاکٹر ماشاءاللہ کیا کیا اللہ نے بڑی عزت دی تھی. اور ابھی بھی ان کے گھر کی گھرانے کی عزت ماشاءاللہ، بیٹیاں ماشاءاللہ اب جاگ رہے ہیں، نواسے نواسیاں ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. تو یہی اسلام آباد، یہی راولپنڈی، انہی کے سامنے یہ اسلام آباد بھی آباد ہوا. بزرگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے گواہی دے رہے ہیں. تو عزیزان محترم میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اب تصویر سے تصویریں ملی، تصویروں سے تصویریں ملی، اور یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ چونکہ اس مومنہ کی نیت یہ تھی، بھائی اس کی اس وصیت کو، اس خواہش کو پورا نہ کر سکے، وہ ایک ہی بات کہتی کہ بھائی ہو سکے تو کربلا میں دفن کر دینا، بھائی ہو سکے تو کربلا میں دفن کر دینا. مولا نے کہا تیرے بھائی دفن نہ کر سکے، ارے تو ہماری کنیز ہے نا، تو ہماری عزادار ہے، ہم تجھے کربلا لے کے چلیں گے، ہم تجھے سکینہ کے پہلو میں دفن. بس یہ نیتیں چاہیے، اور انہی نیتوں جزاک اللہ. دیکھیے مومنات بھی ماشاءاللہ درود پڑھ رہی ہیں، صلوات محمد محمد. اور میرے پاس ایسے بہت سے معجزے ہیں، یقین کیجئے گا، جو ایمان کو تازہ کر. اللہ اکبر. بچوں کے معجزے ہیں، بڑوں کے معجزے ہیں. اور کل مجھے انشاءاللہ مجلس پڑھنی ہے، علی بھائی جو ہمارے سوسخان ابھی کر کے گئے ہیں، ان کے گھر پہ صبح 10 بجے. تو وہاں شاید ابھی ذہن تیار نہیں ہوا ہے، لیکن شاید میں صرف مجلس کا عنوان یہ رکھوں کہ اسلام اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. پتہ اسلام پر بچوں کے احسانات، اسلام پر بچوں کے احسانات. میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں نا قبلہ کہ عبد المطلب کا احسان، ابو طالب کا احسان، بی بی خدیجہ کا احسان، ابھی میں نے پڑھا بی بی ام سلمہ کا احسان.
وہاں میں بچوں کے احسان پڑھوں گا، اس لیے کہ یہاں پر میں پڑھ نہیں سکا. اور جس طرح عزاداری بغیر بچوں کے نہ مکمل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، پیارے پیارے بچے، ان کے بغیر یہ عزاداری نہ مکمل ہے، پھیکی ہے. اس لیے یہی تو وہ بچے ہیں جو سبیلے لگاتے ہیں، یہی تو وہ بچے ہیں جو عزاداروں کے نالین کو اٹھا کے اسٹینڈ پہ رکھتے ہیں، یہی تو وہ بچے ہیں جو عزاداروں کو چائے پلاتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے علم اٹھاتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو باپ کو کہتے ہیں ابو چلیے مجلس شروع ہونے والی ہے. یہی وہ بچے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ایک چھوٹے سے ذاکر کو کس طرح خود اعتمادی کے ساتھ آپ کے سامنے اس نے مجلس پڑھی، مولا سلامت رکھے علی عظیم کو. کتنا زیادہ خود اعتماد تھا یہ بچہ، ایک ایک جملہ جس طرح سے اس نے ادا کیا ماشاءاللہ، اور مشکل الفاظ اپنی عمر کے لحاظ سے اور کس طرح سے اس کی ادائیگی کی ہے. تو شاباش ہے بچے کے لیے اور اس بچے کی طول عمر کے لیے. بھائی محمد و آل محمد صلوات محمد. تو میں نے تو ذکر کیا بڑی بڑی ہستیوں کا، اور ایک ہستی کے ذکر کو میں جان بوجھ کے چھوڑ گیا، یعنی کہ عبد المطلب، ابو طالب، ان کے بھی بزرگ، جن کے نام سے یہ خاندان بنی ہاشم کہلاتا. جناب ہاشم جن کا اصل نام تھا عمرو، الف عین میم رے واو، عمرو. لیکن ہاشم نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ احسان کیا مخلوق کے خدا پر کہ لوگوں نے اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ہاشم کا خطاب دے دیا. ہاشم، ہاشم کسے کہتے ہیں؟ حشم، یعنی وہ جو سالن میں روٹیوں کو بھگوئے تر کرے. خدا اشارہ کر رہے ہیں، ایک اور لفظ دیا ہے انہوں نے، جو روٹیوں کو تر کرے اور ڈبو ڈبو کے قحط زدہ لوگوں کو کھلائے. اس لیے کہ لوگ قحط سے اتنے کمزور اور اتنے لاغر ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان سے ہاتھ اٹھتا نہ تھا، روٹی ٹوٹتی نہ تھی. ہاشم نے کہا گھبراؤ نہیں، میں خادم بن کر روٹیاں توڑتے جاتے تھے، سالن میں ڈبوتے جاتے تھے. جب نرم ہو جاتی تھی، اور ایک دو دن نہیں، 4 مہینے مکے کے قحط زدہ لوگوں کو ہاشم نے رزق فراہم کیا، بچھا دیا دسترخوان. اور کتابوں میں لکھا ہے جبکہ اس زمانے میں کوئی ٹرکس نہیں تھے، یہ گاڑیاں، یہ سڑکیں نہیں تھی. اس زمانے میں ہاشم نے شام سے روٹیاں پکوا کے منگوائی، شام سے مکہ. یہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ اپنے ساتھ پڑھ لیجئے گا. روٹیاں پکوا کے اب کیا نسخہ تھا مجھے نہیں پتا، جب وہاں سے روٹیاں لگی ہوئی اونٹوں پر آتی تھی، ہاتھ سے وہ توڑواتے تھے، دسترخوان بچھواتے تھے اور سالن پکواتے تھے، اونٹ کٹواتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے ہی تجارت کے نئے راستے بنائے. انہوں نے طے کیا کہ سردی میں کس ملک میں جانا ہے، گرمی میں کس ملک میں جانا ہے، کون کس راستے سے جائے گا، کون سا قافلہ کس راستے سے جائے گا. ان کے دور میں قافلے ایران گئے، شام گئے، یمن گئے، حبشہ گئے، جہاں جہاں گئے وہاں ہاشم کا نام گیا، وہاں ہاشم کا نام گیا. وہاں کے فرمان رواؤں سے باقاعدہ خط و کتابت شروع ہوئی، تو ہائے کا لین دین شروع ہوا. یمن کا بادشاہ بھی جانتا تھا کوئی ہاشم ہے.
ایران کا بادشاہ بھی جانتا تھا کوئی ہاشم ہے، شام کا حکمران بھی جانتا تھا کوئی ہاشم ہے، حبشہ کا حکمران بھی جانتا تھا کوئی ہاشم ہے۔ کیوں یہ ہاشم کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ اگر کل حبشہ جعفر ابن ابو طالب جائیں گے 72 مسلمانوں کو لے کر، تو ان کا یہ کہہ کر استقبال ہوگا یہ ہاشم والے ہیں، یہ ہاشم والے۔ اسی لیے تو نجاشی نے استقبال کیا اور ابو سفیان منہ لٹکا کے آ گیا کہ تم کون ہو؟ میں تو اس کے باپ دادا کو جانتا، یہ جعفر ہے ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب ہاشم کا بیٹا، تو تمہیں روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتا رہا، آج تم اس کے مقابلے پر آئے ہو۔ تمہارے باپ دادا تو اس دن مر گئے ہوتے جب مکے میں قید پڑا تھا۔ سلام کرو ہاشم کو جس نے پورے مکے کو 4 مہینے سالن میں ڈبو ڈبو کے روٹیاں کھلائیں۔ یہ احسان قدرت نے کہا ہاشم تیرا احسان تو بہت بڑا ہے، تیرا احسان تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ تیرے نام سے میرا حبیب پہچانا جائے گا، میرا حبیب بنی ہاشم کہلائے گا نا۔ تو لوگ پوچھیں گے جد کے کیا کارنامے؟ تو نے تو اس سے بڑھ کر کام کر دیا جو ہم نے تجھے دیا تھا، تو نے ہماری مخلوق کا اتنا نام رکھا، تو نے ہماری مخلوق کا اتنا خیال رکھا کہ مہینوں انہیں رزق دیتا رہا۔ ارے رزاق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں، لیکن تو نے زمین پر رزق بانٹ کر تو نے مجھ پر احسان کیا۔ اور اے ہاشم تیرا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ تیرا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ مالک ہاشم کا نام رہتی دنیا تک تا ظہور امام زمانہ کیسے باقی رہے گا؟ اتنی بات تو ہماری بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا نام باقی رہے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ ہر مؤذن کہتا ہے، نبی کا نام باقی رہے گا تا قیامت باقی رہے گا۔ کیوں؟ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مالک یہ ہاشم کا نام کیسے باقی رکھے گا قیامت تک؟ یہ ہاشم کا نام قیامت تک کیسے باقی رکھے گا؟ تو قدرت نے کہا دیکھتے جاؤ، انتظار کرتے جاؤ، اور اس لمحے کا انتظار کرو کہ جب ہم ایک نیا مہمان زمین پر اتاریں اور وہ اتنا حسین ہو کہ ہر دیکھنے والا اس آنے والے نومولود کو دیکھ کے کہے ھذا قمر بنی ہاشم۔ آنے والا اتنا حسین ہو، اتنا حسین ہو کہ ہر دیکھنے والا دیکھ کے کہے ارے یہ تو قمر بنی ہاشم ہے، یہ تو ہاشم کے آنگن کا چاند ہے، یہ تو ہاشم کے آنگن کا چاند ہے۔ اور اس قمر بنی ہاشم کو ہم علمدار بنائیں گے، اور علمدار کے ہاتھ میں خیبر و خندق کا علم دیں گے۔ جب اس کے ہاتھوں میں وہ علم پہنچے گا، اب اس علم کی زیارت کرنے والے نہ اس علم کو خیبر کا علم کہیں گے، نہ بدر کا علم کہیں گے، نہ احد کا علم کہیں گے، نہ خندق کا علم کہیں گے تو یہی کہیں گے علم ہے تو قمر بنی ہاشم کا علم۔ اور جب تک کربلا کے تذکرے باقی رہیں گے، عباس کا ذکر باقی رہے گا، عباس کا ذکر باقی رہے گا تو عباس کا علم باقی رہے گا، عباس کا علم باقی رہے گا تو ہاشم تیرا نام ہے۔ صلوات محمد
دیکھیے آپ کی سلوات بتا رہی کہ مجمع بہت کم ہے. صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر نعرے صلوات. صلی علی محمد وآل. ام البنین کے آنگن میں ایک نیا پھول کھلا. مولا متقیان کو اطلاع دی گئی. مولا مبارک ام البنین کے یہاں ایسا حسین بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو دیکھتا ہے تو اسے قمر بنی ہاشم کہتا ہے. مولا بیت الشرف میں تشریف لائے, حوصلہ ہے نا سننے کا, کوئی جلدی تو نہیں ہے, کوئی جلدی تو نہیں بھائی, میں سمیٹ دوں موضوع, میں یہیں سے کربلا چلا جا تو جملے سن لیجیے. تو مولا جو دیکھتا ہے قمر بنی ہاشم کہتا ہے. مولا تشریف لائے, ایک مرتبہ آنے والے مہمان کو آغوش میں لیا اور دیر تک شہزادے کو دیکھتے رہے. مالک تجھ سے کیا مانگا تھا, تو نے کیا دے دیا, تو نے کیسا حسین پسر عطا کر دیا. اور کیوں نہ کرتا مالک, اس لیے کہ آج تک نہ ابو طالب نے کچھ مانگا تھا, نہ ابو طالب کی اولاد نے کچھ مانگا تھا. ارے پہلی بار مانگا تھا تو قدرت نے ایسا دیا, قدرت نے ایسا دیا کہ جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہ گئے. مولا نے کہا کہ بلاؤ ذرا حسین کو بلاؤ. حسین تشریف لائے اور علی نے کچھ اس انداز سے اپنی آغوش سے اٹھا کر حسین کی آغوش میں دیا جیسے 70 سال پہلے 60 سال پہلے ابو طالب نے اپنی آغوش سے اٹھا کر علی کو محمد مصطفیٰ کی آغوش میں دیا اور کہا تھا اے محمد اس بیٹے کا نام تم رکھو. محمد نے کہا اچھا آپ کے ہوتے ہوئے میں کہاں, تم رکھو. تو محمد نے نام علی رکھا. آج علی کہہ رہے تھے حسین اس کا نام تم رکھو. بابا آپ کے ہوتے ہوئے کہاں ہمارا حکم ہے, اس لیے کہ ہم نے مانگا ہی تمہارے لیے, تو نام بھی اسے تم ہی دو گے. ایک مرتبہ مولا حسین نے آغوش نومولود کو لیا اور نگاہ امامت ڈالی, عبادت گزار پیشانی دیکھی, حیادار پلکیں دیکھی, وفادار آنکھیں دیکھی, قاری قرآن لب دیکھے, زبان کو دیکھا تو قول کا دھنی پایا, ہاتھوں کو دیکھا تو چری پایا, پاؤں کو دیکھا تو قدم جما کر لڑنے والا پایا. کہ بابا ہم نے تو اسے عباس پایا. یہ تو سرتا پاس ہے بابا, یہ تو شیر ہے. یہ عجیب بات ہے کہ عربی لغت میں شیر کے لیے بہت سے نام استعمال ہوتے ہیں. میں نے 5 سال پہلے بھی اسی ممبر سے یہ جملے کہہ کے آج خود دوہرا رہا ہوں اور کہہ کے دوہرا رہا ہوں. 5 سال پہلے اسی ممبر سے میں نے تقریباً عربی لغت میں شیر کے لیے بہت سے نام, زرغام, زیغم, غضنفر, اسد, حیدر, عباس, حمزہ. تو بچے کہیں گے بھائی یہ شیر کتنی طرح کے ہوتے, کیا افریقہ کا شیر کا نام اور ہے, سری لنکا کے شیر کا نام اور ہے, ہندوستان کے شیر کا نام اور ہے؟ نہیں, یہ شیروں کے نام نہیں ہیں, یہ شیروں کی مختلف کیفیات کے نام.
آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور ایک اس کی کیفیتیں الگ الگ 7 یا 8 کیفیتیں اور ہر کیفیت کا الگ نام؟ بھائی ہو سکتا ہے کیسے؟ دیکھیے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ عزادار ہیں، آپ ابھی بیٹھے گئے نا، آپ عزادار ہیں، کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگیں گے، آپ ہی کو ماتم دار کہا جائے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی آپ عزادار ہیں اور آپ کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے، یعنی آپ کی کیفیت بدلی تو نام بدلا، اب آپ کو عزادار نہیں، اب آپ کو ماتم دار کہا جائے گا۔ اور آپ ماتم کے بعد زیارت پڑھیں گے تو آپ کو زائر کہا جائے گا۔ اسے کیفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ تو بس یہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، جب شیر اپنی کچار میں بیٹھا ہوا ہو اپنے ہاتھ پاؤں کو دبا کے تو اس کی اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں، اس کی اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں، اور یہی اسد کچار سے باہر نکل کے ٹہلنے لگے اس کی اس کیفیت کو زلغام کہتے ہیں، اور یہی زلغام ٹہلتے ٹہلتے کسی مقام پہ رک جائے اور کسی مقام کا مشاہدہ کرنے لگے تو اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں، اور یہی زیغم اگر رک کر کسی شکار کا انتخاب کرنے لگے اور پھر نگاہوں کو مرتکز کرنے لگے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں، اور یہی غضنفر اگر جست لگا کر اپنے شکار کی طرف بڑھے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، اور یہی حمزہ جب جست لگا کر اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں اتنا کس لے کہ اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو جائے، اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں، اور یہی عباس اگر اپنے شکار کو برابر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے فضاؤں میں اچھال دے اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ وہ نعرہ شاید کراچی میں نہیں پہنچا، وہ حیدر حیدر والا نہیں پہنچا میرے خیال میں، اس کے جواب میں کہتے ہیں حیدر حیدر حیدر، اسے آتا ہے، یہ میں سکھاؤں؟ بسم اللہ۔ حق نعرہ حیدری، فاتح خیبر، فاتح خیبر، قاتل مرحب، زہرہ کا شوہر، حسنین کا بابا، رسول کا برادر، حق نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تو بلا ذرا مشاہدہ کر لیجئے گا، آپ گھبرا رہے تھے، بہت پریشان تھے ہمارے بزرگ کہ مجمع بہت کم ہوگا، مجمع تو وہاں سے یہاں آ گیا اور یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے۔ درود پر محمد و آل محمد تھے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے ان مولا کے سب چاہنے والوں کو۔ قبلہ راولپنڈی کے ایک بزرگ تھے، اگر ہمارے مستحسن رضوی صاحب شاید ان کا نام ان کے ذہن میں ہو، تو وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ علم العادات کے حوالے سے کہا، اور شاید میں نے انہی کی کتب خانے میں وہ رسالہ پڑھا تھا، کچھ اکبر آبادی یا ایسے کچھ آبادی کے حوالے سے ان کا نام آتا تھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، نام ذہن سے نکل گیا، لیکن تھے راولپنڈی کی جناب ایسا اکبر آبادی، نیسا بالکل درست تھا، نیسا اکبر آبادی۔ تو ان کے لیے بھی درود پڑھتے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں آگے تھے ہیں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے ان کا نام بھی ذہن میں تھا نہیں، لیکن ان کا جو احسان ہے وہ مجھے یاد تھا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے احسان رہ جاتے ہیں، نام رہے نہ رہے۔ ارے کتنے ذاکر آئے چلے گئے، کتنے سوزبان آئے چلے گئے،
اتنے شاعر آئے چلے گئے، نام بھی نہیں جانتے لوگ، لیکن ان کے احسان باقی ہیں۔ ابھی میں پوچھوں ذرا بچوں سے، جوانوں سے کہ شام غریبہ میں جو 2 سلام پڑھے جاتے ہیں ان کے شاعروں کے نام بتا دو۔ کون سا 20 سال کا جوان ہے جو دونوں نام صحیح بتا دے؟ ہے کوئی؟ سلام خاک نسینوں پہ سوگواروں کا ایک یہ، اور دوسرا ہے گھبرائے گی زینب۔ ان دونوں کلام کے شعرا کے کوئی نام بتا دے، کوئی نام مجھ سے لے لے۔ عمر 20 سال، اپنے بزرگوں سے نہ پوچھے، میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے وہ نام ہمیں نہیں معلوم ہے، بچوں کو نہیں معلوم، لیکن جب وہ سلام پڑھے جائیں گے تو جوان بھی سک ٹکرا کے روئیں گے، بچے بھی سک ٹکرا کے روئیں گے۔ کیوں؟ احسان باقی ہے، اور ثواب نہ جانے کتنا ثواب، اس لیے کہ وہ سلام کب کہا تھا، اور آج پوری دنیا میں مجلس شام غریبہ کے بعد کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کہا نیسان پر والد صاحب کو ملا، تو انہوں نے ایک عجیب بات، علم الاداب بچے جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد 786، علی کے 110، محمد کے 92، فاطمہ کے 135، حسن کے 118، حسین کے 128۔ تو ایسے ہی مولا عباس کے عدد ہیں 133، 133۔ اب یہ عدد کیسے بنتے ہیں میں بتا دوں بچوں 2 منٹ۔ ایک تختی ہوتی ہے جسے ابجد کی تختی کہتے ہیں، الف بے جیم دال ابجد، تو ہر لیٹر کے ہر حرف کا ایک ویلیو ہے، ایک عدد ہے، الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تختی سے عدد نکلتے ہیں۔ اب پاس کے عدد بنے، عین کے 70 اور پے کے 2، اور نہیں 72 ہو گئے بھائی، اتنا آسان سا حساب، 72 ہو گئے نا، 70 + 2 72 ہو گئے، عین کے 70 اور پے کے 2 ہو گئے 72، الف کا 1، سین کے 60، کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 اور 60 کتنے ہو گئے؟ 61، یہ 72۔ تو انہوں نے کہا، قبلہ نے لکھا مضمون میں کہ عباس کے کا نام بھی معجزہ ہے بھائی، 4 حروف پہ مشتمل ہے عباس، اور اس کو اگر برابر کے 2 حصوں میں بانٹ دو، عین اور پے ادھر کر دو، الف اور سین ادھر کر دو۔ دیکھیں اس نقطے کو میں اپنے نام سے بھی پڑھ سکتا تھا اور داد لے سکتا تھا، لیکن میں نے ادبی چوری نہیں کی، جو جس کی امانت تھی وہاں تک پہنچا دی۔ میرا جو جملے اپنے ہیں وہ میرے اپنے، جو وہاں سے عطا ہوئے، لیکن جو جس کے ہیں نام نہیں بھی یاد ہے تو میں یہ کہوں گا اس کے ہیں، میرا نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ عباس کے نام کو برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دو، 2 حروف ادھر 2 ادھر، اور پھر دیکھو ذرا سامنے حقیقت کیا آتی ہے۔ ادھر جو کیا تو عین اور پے، اب کیا معنی بنے؟ 72، ادھر کیا الف و سین بنا 61، یعنی حسین کی آغوش میں وہ پروان چل رہا ہے جو 61 ہجری میں 72 کے لشکر کا علمدار ہو۔ جو 61 ہجری میں 72 کے لشکر کا علمدار، جانے محترم یہ ہے عباس، جب سے کائنات میں آئے ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بن گئے عباس۔ کبھی زینب آغوش میں لیتی ہیں، کبھی رقیہ آغوش میں لیتی ہیں، کبھی ام کلثوم آغوش میں لیتی ہیں، کبھی حسن آغوش میں لیتے ہیں، کبھی حسین آغوش میں لیتے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھوں کا چاند ہے، وہ محاورہ آپ کے گھر بولا جاتا ہے کہ ماں کی آنکھوں کا تارا،
ارے تارا چھوٹا ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے گھر کا محاورہ ہے، ہر ایک کی آنکھوں کا چاند قمر بنی ہاشم، یہ قمر ہے تارا نہیں ہے، یہ چاند ہے، تبھی تو کائنات پہ چمک رہا ہے، کہاں نہیں ہے عباس کا علم؟ اور ہمارے بچوں کا پوچھو، یہ 3 سال کے بچے، یہ 2.5 سال کے بچے ابھی بولنا نہیں جانتے، ابھی قلم چلانا نہیں جانتے، لیکن علم کو چومنا جانتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ 2.5 سال کے بچے، یہ 2 سال کے بچے، یہ 3 سال کے بچے ابھی بولنا نہیں جانتے، قلم چلانا نہیں جانتے، لیکن علم کو دیکھتے ہیں تو دور سے سلام، دور سے سلام، دور سے سلام۔ یہ ہے ماؤں کی تربیت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی جو آغوش ہے مدرسہ زینبیہ ہے، یہ مدرسہ زینبیہ ہے، یہ ماؤں کی آغوش۔ خدا کی قسم، اگر ہماری مائیں ہمیں اپنے ساتھ گودیوں میں لے کر ادا خانے نہ جاتی، علم کا تعارف نہ کراتی، تابوت کا احترام کرنا نہ سکھاتی، جھولے سے متعارف نہ کراتی، تو ہم عزادار نہیں بنتے۔ یہ ہماری اپنی ماں کو سلام کیا کرو، اپنی ماں کو سلام کیا کرو، جنہوں نے ہمیں اور آپ سب کو عزادار بنا دیا، عزادار بنا دیا، عزادار بنا دیا۔ آج جو ہم ہیں تو یہ ماؤں کی تربیت ہے۔ اسی میں کہتا ہوں ماؤں کی آغوش مدرسہ زینبیہ، مدرسہ ام کلثوم، اسی آغوش میں پلے ہیں ابا، اسی آغوش میں پلے ہیں ابا۔ اور بی بی ام البنین مسلسل ایک درس دیے جاتی ہیں عباس کو، عباس میں نے تجھے حسین کی غلامی کے لیے مانگا تھا۔ کبھی بھائی نہ سمجھنا، کبھی بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا، ہمیشہ مولا کہنا، اور خبردار نہ حسین کے برابر چلنا، نہ حسین سے آگے چلنا، حسین کے پیچھے پیچھے چلنا، کبھی حسین سے آگے نکلنے کی جسارت نہ کرنا، کبھی حسین کے برابر چلنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ بچپن سے درس ہے۔ اور ماں دیکھیے عباس کو کیسے تیار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، بس 2 جملے سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا سلامت رکھے، آخری شبیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کچھ پیغام دے دو، کسی نہ کسی طرح ہمارے بچوں تک کوئی پیغام، بہتر پیغام پہنچا جائے۔ اب کیسے ماں نے تربیت کی؟ عباس ہے 5 سال کے، سو رہے ہیں ماں کی آغوش، ماں کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے دیکھا کہ مولا حسین رات کے وقت میں دروازہ کھول کر باہر نکلے، جیسے ہی حسین نکلے ام البنین نے فوراً عباس کو بیدار کیا، عباس اٹھو، عباس اٹھو، عباس اٹھو۔ عباس 5 سال کا شہزادہ ہے نا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اماں ہے تو ہے، کیا جانتے نہیں ہو تم کتنے غافل سو رہے ہو؟ دیکھو ذرا تمہارا امام اس اندھیرے میں تنہا گیا ہے، یہ ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا چلا، دروازے سے باہر نکلا، امام کچھ دور جا چکے تھے، یہ ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا مولا کے پیچھے پیچھے چلا۔ ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ام البنین کا لال عباس ننھے قدم اٹھاتا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ عباس تم کہاں آ گئے اس اندھیری رات میں؟ تو مولا آپ جا رہے تھے تو میں نے کہا آپ تنہا جا رہے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں؟ کہا عباس تم نہیں جاؤ گے۔ عباس رک گئے، چلے گئے، مولا چلے گئے، صبح کے آثار نمودار ہو گئے،
ہو گیا. اب حسین پلٹے. تو کیا دیکھا کہ جہاں عباس کو چھوڑ کر گئے تھے، عباس وہیں کھڑا ہے. پوری رات یہ 5 سال کا بچہ اسی مقام پہ کھڑا رہا. مولا گھبرا گئے، پڑھ کے آغوش میں لے لیا. عباس تم گھر نہیں گئے؟ عباس نے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے. میں سمجھا کہ جہاں تک آ گیا ہوں اب نہ اس سے آگے جاؤں گا نہ اس سے پیچھے جاؤں گا. میرے مولا کا حکم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو میں نے ایک صفحہ دکھایا ہے آپ کو عباس کی وفا کا. عباس تو وفاؤں کے تاجدار ہیں. وفا ختم ہو گئی عباس پر. ایسا وفادار اب زمانے کو کہاں ملے گا؟ یہی تو وجہ تھی جو میرے مولا نے کہا، غازی سرکار نے کہا مولا اب مجھے بھی اذن دے دیجیے. امام نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا. کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس لشکر کا مجھے علمدار بنایا تھا؟ ابھی غازی سرکار نے اور مولا کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی اور آ کر چچا کے پاؤں سے لپٹ گئی. چچا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ چچا کیا کہیں سے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ چچا اصغر بہت پیاسا ہے. چچا خیموں جو بچے ہیں نا وہ سب مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ سکینہ اپنے چچا سے کہو. چچا آپ نے مجھے بچوں کے نزدیک اتنا معتبر کیوں بنا دیا؟ سب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سکینہ کہہ دے گی تو چچا پانی لائیں گے. عباس کو تو موقع چاہیے تھا. بے اختیار کہا بیٹا سکینہ جاؤ جا کے مشکیزہ لے آؤ، مشکیزہ لے آؤ. اب جو مولا نے دیکھا نا کہ اب تو عباس کے جانے کی راہ ہموار ہو گئی تو ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ تھاما، خیمے میں لے کر آئے اور کہا کہ ذرا بلاؤ میری ماں جائی زینب. کہا میری ماں جائی زینب کہاں ہے؟ بی بی آئی، زینب آئی، کلثوم آئی، ام سلمہ آئی، ام لیلہ آئی. کہا زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا. اللہ میں بتا چکا قوم محمد کے مسائل میں یہ علم سج چکا تھا، ملا کسی کو نہ تھا. یہ فیصلہ اب ہو رہا تھا کہ عباس کو علم دے دیا جائے. عباس کو جیسے ہی علم ملا ادھر سے سکینہ دوڑی ہوئی سوکھی ہوئی مشکیزہ لے کر آئے. چچا یہ مشکیزہ. چچا نے کیا کام کیا؟ اس مشکیزے کو علم سے باندھ دیا. علم سے باندھ دیا عباس نے. اتنی مضبوطی سے مشک کو علم سے باندھا تھا
کہ 14 صدیاں ہو گئی، آج تک علم سے مشق جدا نہیں ہوئی۔ ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے نا تو دیکھیے گا، فقط علم کی زیارت نہیں، اس چھوٹے سے مشکیزہ کی بھی زیارت کیجیے گا جو مشکیزہ سکینہ سے منسوب ہے۔ آج بھی مشق اس طرح سے علم سے بندی ہے جیسے کوئی بھتیجا بھتیجی چچا کے سینے سے اٹھتی ہو۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی چچا بھتیجی کی محبت کم نہیں ہوئی۔ عباس کا علم، سکینہ کا مشکیزہ، دونوں ساتھ ساتھ۔ عباس نے علم اٹھایا، باہر نکلے، سوار ہوئے، مولا کو سلام آخر کیا۔ ایک دفعہ میمنے پر نگاہ ڈالی، کوئی میسرے پہ نگاہ ڈالی، قلب لشکر کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ نہر پہ پہرے دار کتنے ہیں، کیسا پہرا ہے۔ ایک مرتبہ علی کا شیر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر کی سمت بڑھا۔ علماء نے لکھا کہ عباس نے تلوار نہیں نکالی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عباس نے تلوار نہیں نکالی تھی، فقط اپنے جلال سے اپنی نگاہوں کی ہیبت سے فوجوں کو چیرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ وہی جلال ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابو ذر غفاری کے ایمان لاتے ہوئے کہ دور سے ابو طالب۔ میرے جملے ذہنوں میں محفوظ رکھا کریں۔ عباس اسی جلال ابو طالب کے وارث تھے، آنکھوں کے جلال سے، چہرے کے روب و تاب سے فوجوں کو ہٹاتے ہوئے، فوجوں کو چیرتے ہوئے نہر کی سمت بڑھے۔ فوجیں سمجھ گئی، نہر کا کنارہ چھوڑ دیا، اس شان سے غازی اترے۔ اللہ اکبر، فوجوں میں تھر تھری بچی تھی کہ غازی فرات تک پہنچ گیا۔ ارے اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ ادھر عباس نہر پہ اترے، اپنے اسب وفادار سے کہا تو بھی تو کئی دن کا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا وفادار تھا یہ گھوڑا، اس کی آپ سبھی نکالتے ہیں۔ یہ مولا کی سواریاں کیسی وفادار، بار بار عباس اس کے منہ کو پانی کے قریب لے جاتے، وہ اپنا منہ موڑ لیتا اور شاید زبانے بے زبانی سے کہتا ارے کیسے پانی پی لوں، وہ باپ کا لال پیاسا ہے، ارے کیسے پانی پی لوں، سکینہ پیاسی ہے۔ نہ پیا پانی اس اسب وفادار نے۔ ایک مرتبہ حسین عباس نہر میں کنارے گئے، چلو میں پانی بھرا اور بتایا دیکھو آج نہر پر قبضہ کس کا ہے، آج نہر پر قبضہ کس کا ہے، حسینی لشکر کے علمدار کا قبضہ۔ علم کو گاڑا، دریا کے کنارے مشکیزہ اتارا۔ مشکیزہ اس قدر سوکھا ہوا تھا، اتنا خشک تھا کہ پانی بھرتے بھرتے نہ جانے کتنا وقت لگ گیا کہ فوجیں دوبارہ آراستہ ہونے لگی، فوجیں دوبارہ آراستہ ہونے لگی، مشکیزہ بھر گیا۔ عباس نے ایک بار پھر اسے علم سے باندھا۔ اب عباس پلٹے، سواری پہ سوار ہوئے، عباس پلٹے، حسین درے خیمہ پہ بیٹھے ہوئے عباس کی واپسی کے منتظر ہیں۔
اور ایک ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ علم قریب آ رہا ہے، اور حسین کے چہرے کا اطمینان بچے دیکھ رہے ہیں، بچوں کے چہرے کا اطمینان کنیزیں دیکھ رہی ہیں، کنیزوں کے چہرے کا رد عمل اندر بیویاں دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ علم ایک جانب جھکا، مولا کا چہرہ متغیر ہوا، جیسے ہی چہرے کا رنگ بدلا امام کے بچوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے، جیسے ہی بچوں کے چہروں کے رنگ بدلے کنیزوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بس کنیزوں کے چہروں کے رنگ بدلنے تھے کہ بیویاں سجدے میں گر گئی، پالنے والے عباس کی خیر، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسے ہی گریا کیا کرو۔ آخری شبیں رہ گئی، آخری شبیں رہ گئی، اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے پر ٹھہراؤ آیا، علم کو پھر قریب آ کے دیکھا، لیکن ایک مرتبہ پھر علم جھکا، علم جھکا، حسین گھبرائے، حسین کو گھبراتے دیکھا، بچے گھبرائے، کنیزیں گھبرائے، بیویوں نے ماتم شروع کر دیا، لیکن پھر حسین کے چہرے پر کچھ ٹھہراؤ آیا۔ بتا آخری جملے، پھر علم آئے گا، زیارت آپ کیجیے گا، زیارت آپ کیجیے گا، علم آئے گا، زیارت آپ کیجیے گا۔ پر ایک بار پھر ٹھہراؤ آیا، لیکن اب اس مرتبہ ایسا چہرے کا رنگ بدلا مولا کے، ایک مرتبہ مولا نے گھبرا کر اپنی کمر تھام لی۔ ہائے عباس، ہائے عباس، اب مولا سے ٹھہرا نہیں گیا، ٹھہرا نہیں گیا، مولا چلے، کمر کو تھامتے ہوئے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی شہیدی کا سہارا ہوتا ہے۔ ارے عباس گزر گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین آنے واحد میں ضعیف ہو گئے، ضعیف ہو گئے، حسین کی کمر میں خم آ گیا، جھک گئے مولا، بس یہی کہتے جاتے تھے، عباس عباس، آواز دیے جاؤ، عباس عباس آؤ، عباس عباس۔ ایک مرتبہ ترائی سے آواز آئی، مولا نہ آئیے، مولا نہ آئیے، آپ سے آیا نہ جائے گا۔ مولا کو کیسے قرار آتا؟ ارے گود کا پالا، گود کا پالا پاس، اللہ اکبر، میرے مولا پہنچے، اور پہنچ کر عباس کے سرہانے بیٹھ گئے، عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھا، لیکن عباس نے زخمی ہونے کے باوجود فوراً اپنا سر مولا کے زانو سے ہٹا لیا، مولا نے پھر سر رکھا، عباس نے پھر ہٹا لیا، مولا نے تیسری بار سر رکھا اور کہا عباس کہ تم بار بار میرے زانو سے سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہنے لگے عباس مولا میں نے سنا ہے جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر بابا کے زانو پہ تھا، اور میں نے دیکھا جب بابا دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر مولا حسن کے زانو پہ تھا، پھر میں نے دیکھا جب مولا حسن جا رہے تھے تو ان کا سر آپ کے زانو پہ تھا۔ مولا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ ایک بیوی کی آواز آئی، عباس تو فکر نہ کر، اس رسم کو ادا کرنے کے لیے زہرا بقی سے آج۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بس آخری جملے سن لو، آخری جملے سن لو، زیارت آنے والی ہو، زیارت آئے نا تو ٹوٹ کے زیارت کرنا، یا عباس یا عباس کہہ کے زیارت کرنا، آج کا ماتا یا عباس یا عباس یا عباس ہے۔ میرے مولا نے کہا عباس عباس ایک بات کہوں، عباس ایک بات کہوں؟ ہاں مولا
مولا کہیے کہ عباس جب سے تم دنیا میں آئے ہو اور تم نے بولنا سیکھا ہے، جب سے تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا ہے، مولا کہا ہے، سردار کہا ہے، سید کہا ہے، امام کہا ہے، عباس کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، عباس کبھی بھائی نہیں کہا۔ ارے میں نے تو قدرت سے بھائی مانگا تھا بھائی، عباس تم نے تو مجھے کبھی بھائی نہیں کہا۔ عباس ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو کہ دل میں جو حسرت ہے حسین کے وہ پوری ہو جائے۔ عباس نے کہا مولا جب زندگی بھر نہیں کہا تو اب کیسے کہہ دوں، اس لیے کہ میری ماں کا حکم ہے۔ عباس تم کے بھائی نہیں ہو، غلام بن کے رہنا۔ مولا میں کیسے کہہ دوں؟ پھر اس بیوی کی آواز آئی عباس ارے میرے بیٹے کی حسرت کو پورا کر دے، زہرا جانے ام البنین جانے۔ عباس نے ایک مرتبہ کہا بھائی، ایک مرتبہ کہا بھائی، اور اپنے جد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب کیا کرے حسین؟ عباس کا لاشا ہے، شیر کا لاشا۔ اب حسین کی کمر جھک چکی، حسین کی طاقت جدا ہو گئی، لاشا اٹھایا اٹھ نہ سکا، ترائی میں چھوڑ دیا۔ عباس تجھے ترائی بہت پسند تھی نا، تو نے تو محرم کو اسی ترائی پہ خیمے گاڑے تھے، اسی ترائی میں غازی کا پھر روزہ بنا، ایسا پسند تھی ترائی عباس کو۔ عباس کے کنارے کو ترائی کے کنارے رکھا، اور ایک مرتبہ حسین عباس کے علم کو لے کے چلے۔ یہ وہ علم ہے جب عباس لائے تھے تو یہ حسینی علم تھا، اور اب حسین لے کے چلے تو یہ عباس کا علم ہو گیا، یہ عباس کا علم ہو گیا۔ حسین لے کے چلے، بچے منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ علم قریب آتا گیا، علم قریب آتا گیا، بچے علم کو دیکھ کر آگے بڑھے، لیکن